السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اس اسلامک چینل کے ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید اور مرحبا کہتا ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل جو حدیث پڑھیں گے امت مصطفیہ کی بعض خصوصیات۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضلنا علی الناس بثلاث جعلت الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطه أحد قبلي ولا يعطى أحد بعدي۔ یہ حدیث صحیح ابن حبان اس کے اندر موجود ہے اور اس کا نمبر ہے 1697، اور صحیح مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اس کا نمبر 522 ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 3 خصلتوں کے ساتھ ہمیں لوگوں یعنی دیگر امتوں پر فضیلت عطا کی گئی۔ وہ 3 کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، ہمارے لیے ساری زمین کو نماز پڑھنے کی جگہ اور مٹی کو پاک کرنے والی بنایا گیا۔ نمبر 2، ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی۔ نمبر 3، مجھے عرش کے نیچے خزانے سے سورۃ البقرہ کی آخری آیاتیں عطا ہوئیں۔ یہ خزانہ نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملا اور نہ میرے بعد کسی کو ملے گا۔ آگے اس کی تشریح بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک میں امت مصطفیہ کے خصائص میں سے 3 بیان ہوئے۔ نمبر 1، پہلی امتوں کو عبادت کے لیے متعین مقامات کے علاوہ کہیں عبادت کرنے کی اجازت نہ تھی۔ اس وقت جو نبی تھے وہ اپنی امت کو نشان لگا دیتے، جگہ بتا دیتے، بھئی اس جگہ تم نے عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ عبادت نہیں کر سکتے۔ جب کہ اس امت کو زمین کے کسی بھی پاک حصے پر نماز عبادت کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا یہ سارا فیضان ہے کہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی پیدا ہوئے، زمین پر سجدہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کے اس سجدے کی وجہ سے پوری روئے زمین کو پاک فرما دیا۔ جب نماز کا ٹائم ہو جائے، مسجد قریب نہیں ہے تو آپ کسی بھی جگہ ہیں، صاف جگہ ہے، وہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر مٹی پاک کرنے والی تو یہ بھی ہے، محدثین نے لکھا ہے جب ایسی جگہ پہ ہو آپ کو مشرق مغرب شمال جنوب 1 میل تک پانی نہیں مل رہا، اس صورت میں تیمم کر کے آپ عبادت کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ مٹی پاک کر دے گی، تیمم کی یہ برکت ہے۔ ایسے ہی پانی کے استعمال کی قدرت نہ ہونے کی صورت میں تیمم کی نعمت صرف امت کو عطا کی گئی، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی۔ نمبر 2، پہلی امتیں صفیں بنائے بغیر نماز پڑھتی، اور امت مسلمہ نماز اور جہاد وغیرہ میں فرشتوں کی طرح صفیں بناتی ہے۔ جہاد میں بھی صفیں اور نماز میں بھی صفیں، کوئی بھی نماز ہو
تو یہ بھی میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس نماز کی برکت جو بیت المقدس میں میرے آقا نے جماعت کرائی تھی، تمام نبیوں کو نماز پڑھائی تھی، اسی کی برکت سے آج حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری امت صفے بنا کر نماز ادا کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے۔ نمبر 3، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش کے نیچے خزانے سے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیاتیں عطا ہوئیں اور کسی پر یہ انعام نہ ہوا، جبکہ دیگر آیات کا مضمون کسی نہ کسی صحیفے آسمانی کتاب میں موجود تھا۔ ان انعامات پر رب تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ ویڈیو اچھی لگے ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کو پنجگانہ نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔